السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر رابعہ سرفراز اور یونیورسٹی فیصل آباد کے تمام اساتذہ اور خاص طور پر طلبہ و طالبات، میں یقیناً اپنی ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے فیض کے اس 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کا اعزاز بخشا گیا۔ میں اس کے لیے شعبہ اردو کو اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، فیض کے حوالے سے بہت باتیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ فیض ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان پر کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور خود آپ کے اس 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار میں کئی حوالوں سے گفتگو کی جائے گی، لیکن میں ان کی شاعری اور فن شاعری پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاعری دراصل دل سے اٹھنے والی آواز ہے جو دل تک پہنچتی ہے، لیکن وہ دل ہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دل میں پہنچ کر ذہن کو جھنجھوڑنے والی شاعری دراصل سماج کے کرب و الم اور جور و جب کے ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ یوں تو معاشرہ کبھی بھی ہموار نہیں رہا، ہر دور میں کمزور اور ناتواں، حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی، ہر دور میں طاقت و قوت حاوی رہی ہے، البتہ اس کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی سرمایہ داروں نے مزدوروں کا ظلم و جبر یا مزدوروں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا، تو آج کے عہد میں، آج کی اس دنیا میں کارپوریٹ ظالم و جابر بن کر کے سامنے آئی۔ اس کارپوریٹ دنیا کو یا اس کارپوریٹ عہد نے دنیا کے مسائل کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب انسان کم ہے اور مشین زیادہ ہے۔ ایسے میں ذہن و دل کی بات کرنے والے کم ہی ملیں گے، یا ذہن و دل کی بات کرنے والے علوم و فنون بھی شاذ و نادر ہیں۔ ساری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بھاگ رہی ہے، سائنسی ایجادات اور انکشافات کے پیچھے جیسے دھوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ ایسے دور میں شعر و ادب ہی ہے جو ذہن و دل اور انسانی احساسات و مشاہدات کی باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں تو عہد حاضر میں شاعری کی معنویت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں علم و فن کے اعتبار سے ترقیات کی انتہاؤں تک پہنچی ہوئی اس دنیا کو اگر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ انسان کو اندرون سے دیکھنے کی تمام علوم و فنون قاصر ہیں۔ صرف یہ شعر و ادب ہے جو انسان کی باتیں کرتا ہے، انسان کے اندرون میں شاعری جھانکتی ہے اور ذہن و دل کو جھنجھوڑتی ہے۔ جو آلات حرب و ضرب ہیں، یہ تو تباہی کے اسباب ہیں، جس کو حیرت کی بات ہے کہ طاقتور اقوام نے انہی آلات حرب و ضرب کو انسداد ظلم کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اہل اقتدار اس رویے اور طریقے کو امن کی بحالی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسی کو حکم اور فیصل مان کر ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مزید تباہی آ رہی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تاریخ، سیاست اور علم الانسان کے ماہرین ان حوالوں سے زیادہ تر یا تو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور اگر بولتے بھی ہیں تو ناروا کو ناروا کہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ غور کر لیں، اپنے ملک میں پوری دنیا کو دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظلم پر آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ جسارت اور یہ جرأت صرف شاعری میں ہے جس نے ہر عہد میں آواز اٹھائی۔ صرف آواز نہیں، بلکہ شاعری اس سے بہت آگے جا کر فہم و ادراک تک کا سیر کراتی ہے
اور آمادہ عمل کرتی ہے، حق کو حق، باطل کو باطل کے درمیان تفریق اور تمیز پیدا کرتی ہے۔ صرف اتنا ہی کر کے شاعری اپنا کام ختم نہیں کرتی، بلکہ شاعری انجام سے بھی باخبر کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو شاعر ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کتنی باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بم، آلات حرب و ضرب کا بے دریغ جو استعمال ہو رہا ہے، اختر شیرانی نے کیا خوب کہا تھا، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سو، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سو، زندگی میتوں پہ روتی۔ پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، شاعری محسوس ہی نہیں کرتی بلکہ آپ کو جگاتی بھی ہے اور آمادہ عمل بھی کرتی ہے۔ اب آپ گزرتے وقت کے ساتھ ذہن و دل کو جھنجھوڑنے والی آواز میں انقلاب کی صدا بھی نظر آئے گی۔ شاعری اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے، نتائج کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی آپ کو دیتی ہے۔ قدرت کا تو یہ فیصلہ ہے کہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، تو یہ جور و جبر کا دور بھی بدلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہ مستقل ایسے ہی ہوں گے، بالکل نہیں۔ قدرت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، حالات بھی تبدیل ہوں گے۔ شاعری میں یہ رجائی پہلو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، اس رجائیت میں اگر رومان و انقلاب کی آمیزش ہو جائے تو ایسی شاعری کو ہم مئے بادشاہ یا مئے سہ آتشاہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسا شاعر فیض بھی ہے، ایسا شاعر فیض جسے ہم سر فہرست رکھ سکتے ہیں ان تمام حوالوں سے، رجائیت کے اعتبار سے بھی، انقلاب کے اعتبار سے بھی، اور رومان کی بات اعتبار سے بھی۔ طالب علموں، آپ میری بات بالکل نہ سنیں، بالکل نہیں، صرف فیض کو سنیں، فیض کو پڑھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ کریں، جو صرف ذہن و دل کو جھنجھوڑنے والی آواز ہی نہیں بلکہ ہمت و حوصلہ سے بھرپور ایک ایسا آہنگ ہے جو ہمیں اور آپ کو صرف مسحور ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کو آمادہ عمل بھی کرتا ہے۔ وہ شاعری ہی کیا جو صرف نعرہ لگاتی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان اشعار کے اندرون میں جائیں اور دیکھیں لفظ و معنی کے کیا کیا گل کھلے ہوئے ہیں۔ فیض کی یہ نظم مشہور زمانہ ہے، ہر انقلاب میں، ہر احتجاج میں اسے کورس کی شکل میں بھی پڑھا جاتا ہے، ترانے کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہے گھر روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ اب پوری نظم پڑھ لیں۔ ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، یہ پوری نظم آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کے بعد آخر میں جب آئیں کہ سب تاج اچھالے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ میرے عزیز طالب علموں، سن، اس نظم کو اتنی بار پڑھا ہوگا آپ نے، اتنی بار آپ کو پڑھایا گیا ہوگا، آپ کو یہ نظم یاد بھی ہوگی، مگر کیا آپ نے اس نظم کے اسلوب، اس کے شعری ڈکشن پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا، اب کریں۔ آپ کو اس نظم میں ایک ایسا فیض نظر آئے گا جو اسلوب بیان کے اعتبار سے اتنا منفرد ہے کہ یہ اسلوب فیض کے ساتھ مختص ہو گیا۔ اس نظم میں مظالم کا بیان بھی ہے اور اس کے ختم ہونے کا اعلان بھی ہے۔ یہی رجائی پہلو ہے، یہ رجا حاوی رجحان کے طور پر اس نظم میں موجود ہے۔ اب ذرا
رجائیت کے ایک اور اسلوب کو دیکھیں. دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پر، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہے وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کرے تو ہم جائیں. اب یہ کون سا لہجہ ہے؟ رومان ہے یا انقلاب ہے، یا اسے کوئی اور نام دیا جائے جو ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ قریب، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ذرا دیکھو کہ شاعری رموز و علائم میں بات کہنے کا فن ہے. ایسی بات جس کا آہنگ آپ کو مسحور کرے اور جس کے معانی آپ کے قلب و نظر کو منور کرے، آپ کو اپنی ہستی اور وجود کی حقیقتوں کا ادراک کرائے. یعنی انسان کی فطری جبلت جمالیاتی احساس کی تسکین کا سبب بھی ہو اور تفہیم و ادراک کے نئے دروازے بھی کھولتا ہو. سب سے بہتر وسیلہ ہے وہ اعلیٰ شاعری کہلاتی. رہی بات فیض کی شاعری تو اکثر وہ تنقیدی جملے دہرائے جاتے ہیں جو بہت مشہور ہو گئے، سب جانتے ہیں. میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی نئی بات، اس لیے کہ یہ جملہ اتنا دہرایا گیا ہے کہ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کی شاعری بالکل درست. لیکن کیا صرف یہ کہہ دینے اور مان لینے سے فیض فہمی کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال. یہ دراصل آج کے دور میں ادبی تفہیم کا وہی شارٹ کٹ طریقہ ہے جیسے ہم اور آپ واٹس ایپ پر مبہم اور مجہول کچھ الفاظ اور علامت لکھ کر نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اس لیے میرے طالب علموں، آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی تنقید نگار کے ادبی جملے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود ان کے متن کو پڑھیں. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ فیض کی شاعری میں فکر و ادراک کے ساتھ ساتھ جمالیات کی کیسے کیسے رنگے ہزار موجود ہیں. کیونکہ فیض کی شاعری کثیر الجہات شاعری ہے جس میں عشق، اشتراکی فکر، انسانی نفسیات، تہذیبی جمالیات، قدیم و جدید شعری کمالات و اسالیب کا حسین انتظام ہے. نیا شعری دکشن، منفرد بیانیہ، درد و علم کو شاعرانہ ہنر مندی سے شعری بیانی عطا کرنے والا شاعر فیض کو یوں سرسری پڑھ کر نہیں گزر سکتے. فیض کے بعض اشعار جو براہ راست تخاطب کے زمرے میں آتے ہیں، اس کا اسلوب بھی فیض کی جدت و ندرت کا مظہر ہے. مثلا یہ شعر، موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا. اب آپ دیکھو کہ بہت معمولی سادہ لفظوں میں جس طرح سے سیاق و سباق کے اعتبار سے جوڑا گیا ہے، ان اشعار میں براہ راست تخاطب ہے، استدلال کے ساتھ آپ کو حوصلہ عطا کرتا ہے. ایسا کلام یقین اعلیٰ کلام کہلانے کا مستحق ہے. فیض کی شاعری دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک خالص ادبی اور جمالیاتی نقطہ نظر سے، اور دوسرا خالص عصری تناظر کے نقطہ نظر سے. فیض کا فکری و فنی جوہر اور اسالیب کی بو قلمونی آج بھی، یعنی دونوں اعتبار سے دیکھیں تو آج بھی یہ اسالیب ہمیں اپنی جانب کھینچتے ہیں، اور کل بھی یہی کشش برقرار رہے. کیونکہ روح عصر کو جس شعری جمالیات اور شاعرانہ کرشمہ سازیوں سے متصف کر کے فیض نے پیش کیا، وہ صرف ان کا کمال ہے. اس لیے میں اخیر میں
اپنے طالب علموں سے. ظاہر ہے کہ ہم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہیں جو فیض کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں طالب علموں سے صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ فیض کو سمجھنے کے لیے ناقدوں کو نہ پڑھیں، صرف فیض کو پڑھیں تاکہ آپ مستقبل کے ناقد بن سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.